وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آگے جو ہے وہ قوم عاد کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم صرف الزام لگا رہے ہو۔ قوم والوں سے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں، میرا اجر اللہ پہ ہے، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور میری قوم کے لوگوں استغفار کرو، توبہ کرو، آسمان سے تمہارے اوپر رحمت کی بارشیں بھیجی جائیں گی، تمہیں اور قوت دے دی جائے گی، اور مجرم بن کے نہ پھرو۔ کہنے لگے یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تم کوئی دلیل تو بڑی لائے نہیں ہو، اور تیری وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو تھوڑا چھوڑنے والے ہیں اور ہم مومن نہیں ہونے والے ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر کر دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں گواہی دیتا ہوں، تم بھی گواہی دو کہ میں ان تمام سے بری ہوں جنہیں تم شریک کرتے ہو، جن کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ میں اس اللہ کے علاوہ تم سب کو جمع کر لو اور میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پہ۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین کی کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ نے اس کو اپنے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، میرا رب صراط مستقیم پہ ہے۔ فَإِن تولوا، پھرتے ہیں تو آپ بتا دیں، فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، اور اللہ قادر ہے کہ تمہاری جگہ پہ کسی دوسری قوم کو لے کے آ جائے اور تم نقصان نہیں کر سکتے ہو، میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا پھر جب حکم آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، ایمان والوں کو نجات دے دی اور اپنی رحمت سے، اور انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی اور ہر جبار سرکش کی باتوں کے پیچھے لگے رہے۔ دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے، قیامت کے دن بھی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار یہ عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، دوری ہے، لعنت ہے قوم عاد پہ جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر قوم سمود کا بھی مختصر واقعہ یہ ہے کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام آئے اور یہی دعوت دی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں زمین پہ آباد کیا ہے، اسی نے تمہیں جو ہے سب کچھ دیا، اسی سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا اے صالح قد كنت فینا مرجوا، اے صالح تو ہمارے اندر بڑا پر امید شخص تھا، ہم تو تجھے سمجھتے تھے کہ تو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اس سے ہٹ جائیں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو شک میں ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ فرمایا او میری قوم کے لوگوں، میں رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں، اور میرے رب نے میری پہ رحمت نازل کی ہے، تو اس کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر میں اس کی نافرمانی کر دوں، اور تم مجھے خسارے کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں بڑھا سکتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ، اب اس کو چھوڑ دو، جہاں سے بھی کھائے اس کو کھانے دو، اور اس کو تکلیف نہ دینا اللہ کی اس اونٹنی کو، وگرنہ تمہیں جو ہے وہ جلد عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فرمایا اب 3 دن کی تمہارے اوپر مہلت ہے، یہ وعدہ ایسا ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کو اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا رب ہے جو انتہائی طاقت والا، قوت والا اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو پھر ایک چیخ نے آ کے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے گھٹنوں کے بل ہی رہ گئے، جہاں تھے وہیں پہ مرے پڑے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے تھے ہی نہیں۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار قوم سمود نے رب کا کفر کیا تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُود، اس سمود کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوری ہے، رحمت سے دور ہیں۔
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اسی طرح ایک اگلا واقعہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ہمارے فرشتے آئے تھے خوشخبری لے کے، انہوں نے آ کے سلام کیا، قال سلام، آگے سے سلام کا جواب دیا اور کچھ ٹھہرے نہیں، فوری اندر گئے اور اندر سے بھنا ہوا بیشرا لے کے آ گئے ان کی میزبانی کے لیے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب دیکھا کہ وہ مہمان جو ہیں وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے تو دل میں ان سے ڈر گئے اور ان کو جو ہے وہ ایک عجیب سا جانا۔ انہوں نے کہا لا تخف، اے ابراہیم مت ڈرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے قوم لوط کے اوپر عذاب دینے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا زاد تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں ایک ساتھ نکلے تھے اس بائبل شہر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے تھے اور لوط علیہ السلام کو صدوم کی بستیوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا کہ وہاں اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ قوم لوط جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اس وقت جب بات ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، وہ جو تھیں وہ کھڑی تھیں قائمتاً فضاحکت، وہ مسکرا دیں، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں بیٹے اسحاق کی خوشخبری دے دی، اور اسحاق کے بعد پھر ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام آئیں گے یہ بھی بتا دیا، گویا کہ ہماری طرف سے خوشخبری تھی۔ قالت یا ویلتا الیدو، کہنے لگی ہائے افسوس، میں ابھی بچے کو جنم دے دوں گی، وانا عجوز، اور میں تو فرمانے لگی کہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم سے تعجب نہ کریں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تمہارے اوپر اے اہل بیت۔ اہل بیت یہاں پہ بیوی کو کہا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا جا رہا ہے۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ حمید ہے، تعریفوں والا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ویسے یہ تفصیلی بات سورۃ احزاب میں آئے گی، قرآن مجید میں دو جگہیں، ایک یہ جگہ اور وہاں پر بھی اللہ نے ڈائریکٹ بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان مسلمان کہنا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں تو یہ عقل مندی ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے لفظ اہل بیت بولا ہی پہلے نمبر پہ بیویوں پہ ہے، اور جب اہل بیت گھر والے بولتے ہیں نا، تو جب انسان کہتا ہے نا میرے گھر والے آگے اور میرے گھر والے چلے گئے، تو پہلا مراد اس سے بیوی ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ فلما ذهب ابراہیم الروع، جب ابراہیم السلام کا وہ خوف جاتا رہا اور خوشخبری بھی آ گئی، اب قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ وہاں پہ عذاب آئے گا۔ اب فرمانے لگی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان ابراہیم الحلیم، بڑے بردبار تھے، آہوزاری کرنے والے تھے، رب کے آگے جھکنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس کو چھوڑو، اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پہ عذاب آ کے رہے گا، وہ ہٹنے والا عذاب نہیں ہے۔ پھر آگے فرشتے جب پہنچتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، فرشتے آگے، اب وہاں پہ کوئی موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے کہ پہلے سے ابراہیم علیہ السلام فون کر دیں اے لوط فرشتے آ رہے ہیں، وہ تو فرشتے اچانک آئے گا جی، وہاں پہ فون تو ہوتا نہیں تھا ایسے۔ تو پہنچ گئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابہم وضاق بہم ذرعا، اب لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ قوم لوط کا جو گناہ تھا نا وہ بڑا عجیب گناہ تھا کہ مردوں سے برائی اور بے حیائی کرتے تھے، اور فرشتے جو ہے وہ نوجوان خوبصورت مہمانوں کی شکل میں آئے تھے۔ اب لوط علیہ السلام کے بعد جب مہمان آئے اور بڑے نوجوان سے لڑکے ہیں اور بڑے جو ہے وہ ممی ڈیڈی سے لڑکے ہیں اور بڑے خوبصورت سے ہیں اور وہ آئے ہیں، تو اب لوط علیہ السلام بڑے جو ہے وہ یعنی گھبرا گئے کہ اب ان کا میں کیا کروں، ان کی حفاظت کیسے کروں، میرے قوم کے لوگ تو نعوذ باللہ اتنے بدتر ہیں، برے ہیں، بے حیا ہیں۔ تو فرمایا ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا سخت ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ نے فرمایا اب قوم کے لوگ جو لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے وہ بڑے ہی ایسے آئے جیسے ان کو پیچھے سے کوئی چیز دھکا دیتی ہوئی آ رہی ہے، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے،
آگے سے لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، او لوگو میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں۔ اس سے مراد انہوں نے قوم کی بیٹیاں لی یا اپنی بیٹیاں مراد لی، فرمایا ان سے نکاح کر لو، یہ بہتر ہے، ان سے کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے؟ آگے کہنے لگے ان قوم والوں نے کہا تو جانتا ہے کہ ہمیں بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے ہم، اور تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، فرمایا کاش کہ میرے پاس کوئی اس دنیا کی اور بڑی پاور ہوتی یا میرا بڑا اور قبیلہ ہوتا کہ میں تمہیں اس سے روک پاتا۔ فرشتوں نے اب بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو مت گھبرا، لن یصلوا الیک، یہ تیرے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، بس راتوں رات یہ کر کہ تو سارے خاندان کو لے کے رات میں نکل جا۔ ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا سوائے آپ کی بیوی کے کہ اس کو وہی عذاب آئے گا جو ان کو آنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن برائی کرنے والی نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، بس مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا عذاب ان کو بھی باقی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ فرمایا فرشتوں نے کہ ان موعدہم الصبح، اب صبح کے ٹائم عذاب آنا ہے، اور الیس الصبح بقریب، صبح کوئی قریب نہیں ہے، اس لیے راتوں رات نکل جاؤ۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا عذاب کا، جیسے فجر کی اذانیں ہوتی ہیں وہ ٹائم تھا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے بستی کو اکھیڑا، اوپر جا کے اس بستی کو الٹا کر کے نیچے زمین پہ مارا گیا، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور جو نشان زدہ باقاعدہ نشانہ لگایا تھا جن پتھروں پہ، وہ پتھر اوپر سے برسائے گئے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھا کہ کس پتھر نے کس جگہ پہ کس کو جا کے لگنا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، وہ بستیاں جہاں پہ عذاب آیا تھا نا وہ ابھی کوئی ظالموں سے دور نہیں ہیں، ابھی بھی جارڈن میں جا کے دیکھ لیں، وہ اس کو مڈر سی کہتے ہیں، ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ ان کے عذاب آیا تھا۔ اسی طرح فرمایا پھر قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، جنہوں نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں بھلا دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے اوپر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور میری قوم کے لوگوں اس ترازو کو، میزان کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ناپ تول کو، لوگوں کی چیزوں کی کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو بقی تمہارے لیے مال صحیح بچتا ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ آگے سے قوم نے کہا اے شعیب تیری نماز، الصلاۃ کا، تیری نماز کیا تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں مرضی کریں جو تو چاہتا ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا بردبار ہے، بڑا جو ہے وہ یعنی سمجھ والا ہے، تم آج کل کے لفظوں میں کہہ لیں تو بڑا بھولا بالا ہے۔ قال یا قومی، فرمایا میرے قوم کے لوگوں، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور اسی نے مجھے اچھا رزق دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے مال چھین کے خود اس پہ جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی میری طاقت ہے، اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، او لوگو میری دشمنی کہیں تمہیں وہ عذاب میں نہ ڈال دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پہ آیا تھا، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے، ان پر بھی عذاب آ چکا ہے، اور رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، بے شک رب جو ہے وہ رحیم اور ودود ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے کمزور ہو، ولولا رہتک، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار کے نکال دیتے، اور تو ہم پہ کوئی بڑا غالب بھی نہیں ہے۔ فرمایا او میری قوم کے لوگوں، ارہتی اعز علیکم من اللہ، میرا قبیلہ کوئی اللہ سے زیادہ بھاری ہے تمہارے اوپر؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اللہ تعالیٰ کو تم اپنی پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب ان تمام چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، او میری قوم کے لوگوں تم عمل کرو، دیکھو ان قریب انجام کیا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، نجینا شعیبا، شعیب کو نجات دے دی ایمان والوں کو اپنی رحمت سے، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑا اور اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے گھٹنوں کے بل تھے، جیسے وہ تھے ہی نہیں۔
انہی کے لیے جو ہے وہ دوری ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کے بھیجا اور واضح دلیل دے کے فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، لیکن وہ فرعون کی بات مانتے رہے اور فرعون کی بات کوئی ہدایت والی نہیں تھی۔ اپنی قوم کے آگے چلے گا قیامت والے دن فرعون اور ان کو جہنم میں داخل کرے گا، وبئس الورد المورود، اور بہت برا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ واتبعوا فی ہذہ اللعنہ، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور قیامت والے دن بھی۔ پھر آگے فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک، اے نبی یہ واقعات ہیں جو ہم نے آپ پہ بیان کیے ہیں، منہا قائم، کچھ بستیاں کھڑی ہیں، کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، ہم نے ظلم نے کیا تھا، انہوں نے آپ پہ خود ظلم کیا تھا۔ فما اغنت عنہم، نہ ہی کفایت کیا ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے جب ہمارا حکم آ گیا۔ فما زادہم غیر تتبیب، سوائے افسوس کے کسی چیز میں انہیں اور نہیں بڑھے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے جب وہ پکڑتا ہے، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، اس شخص کے لیے جو آخرت سے ڈرتا ہے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، وہ دن ہے جس دن سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جس دن سارے لوگ حاضر ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک خاص وقت ہے، یوم تاتی، جس دن آئے گا کوئی جان اس کے حکم کے بغیر بات نہیں کرے گی۔ کچھ اس میں سے نیک بخت ہوں گے، کچھ بد بخت ہوں گے۔ جو بد بخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، وہاں ان کی چیخ و پکار ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان، یا جب تک تیرے رب نے چاہا۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب ہے سب کچھ کرنے والا۔ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان، یا جب تک تیرے رب نے چاہا۔ یہ رب کی طرف سے غیر محدود مدت، یعنی غیر محدود انعام ہوں گے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، ان کے باطل معبودوں میں شک نہ کریں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ پورا پائیں گے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس میں اختلاف کیا، تیرے رب کا جو ہے وہ کلمہ جو گزر چکا تھا وہ پورا ہوا، بے شک وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ لوگ اس میں شک کرتے رہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور وہ خبیر ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح استقامت کے ساتھ رہیں آپ بھی، اور آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے بھی رب کی طرف سے استقامت پہ رہیں۔ ولا تطغوا، اور کبھی بھی سرکشی نہیں کرنی، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہو اس پہ دیکھنے والا ہے۔ اور ظالموں کی طرف نہیں جھکنا، فتمسکم النار، ورنہ جہنم تمہیں بھی چھوئے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرتے رہو دن کے کناروں میں، رات کے ٹکڑوں میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہی نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کریں، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، بہت کم ہے بستیوں میں سے، پہلے والی بستیوں میں سے، جو فساد سے روکنے والے ہوں زمین پہ، مگر تھوڑے سے تھے جنہیں ہم نے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، ظالم ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن کی وجہ سے اللہ انہیں نعمتیں دیتا ہے، انہی میں وہ اتراتے رہے اور وہ مجرم بنے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب کسی بھی بستی کو، کسی بھی علاقے کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا ہے جبکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مصلح بننے والے ہوں۔ اور تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن لوگ پھر بھی اختلاف کرتے رہے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پہ تیرے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے تیرے رب نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تیرے رب کے کلمات، یہ تیرے رب کا یہ کلمہ پورا ہو کے رہے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی جنوں سے اور انسانوں سے بھرے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ،
یہ سارے واقعات جو ہم آپ پہ نبیوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، جس سے آپ کے دل کو ثابت کیا جائے، اور حق آپ کے پاس آ چکا ہے، اور نصیحت ہے اور ذکر ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ، اور ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، عمل کرتے رہو اپنی جگہ پہ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ وَانتظروا، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تمام غیب کی چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارا کا سارا معاملہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام غیب کی چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارا معاملہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کرو، اسی پہ بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہاں آ کے صورت ہود پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد صورت یوسف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور ایمان لانے کی، اور جو عمل کی چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔